اردو لو سٹوری پر آنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویسے تو میری چچی کی عمر تقریباً 42 سال کے لگ بھگ تھی، لیکن معلوم ایسے ہوتی تھی جیسے وہ ابھی بھی بالکل جوان اور کنواری لڑکی ہو۔ چچی کا روزانہ رات کو مجھ سے مالش کرانے کا معمول بن چکا تھا اور میں بھی بڑے شوق اور محنت سے ان کی مالش کرتا۔ ایک رات چچی نے مجھے سرسوں کے آئل کی بوتل پکڑائی اور کہا کہ بھتیجے مدم لائٹ آن کر کے ادھر میرے قریب آ جاؤ۔ اس رات میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ میری چچی ایک بیوہ عورت تھی، لیکن ان کے رنگ ڈھنگ سے دیکھ کر وہ کہیں سے بھی بیوہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ وہ آج بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا اور ساتھ کافی میک اپ بھی کیا ہوا تھا، اور وہ بڑے آرام سے بستر پر لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے قریب جا کر جب انہیں سلام کیا تو چچی نے مجھے اپنے قریب کر کے شفقت سے میرا ماتھا چوم لیا اور کہنے لگی، واہ میرے بھتیجے، تو بڑا جوان ہو گیا ہے، کیا خوبصورت جوانی آئی ہے تجھ پر۔ چلو اچھا ہوا جو تو یہاں میرے پاس آ گیا، ورنہ تیری اماں کو تو تیری جوانی کا خیال ہی نہیں۔ اب تو میرے پاس آ گیا ہے نا، اب دیکھنا تجھے جوانی کے سارے رنگ گر سکھا دوں گی۔ چل اب شرما مت، یہاں میرے پاس بیٹھ جا۔ پھر میری کچھ خاطر تواضع کرنے کے بعد چچی نے مجھے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میرے پاؤں دبا دے۔ یہ سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ بے شک چچی اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن ایک نوجوان لڑکا ہونے کی حیثیت سے چچی کے پیروں میں بیٹھنا اور پھر اس کے پیروں کو دبانا میرے لیے شرم کی بات تھی۔ میں تو یہ سوچ کر چچی کے گھر آیا تھا کہ وہ بس مجھ سے گھر کے کام کاج ہی کروائے گی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے پیروں میں بٹھا لیا تھا اور اپنے پاؤں میری گود میں رکھ دیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگا تھا، کیونکہ گھر سے نکلتے وقت میری اماں نے مجھے یہ تلقین کر کے بھیجا تھا کہ امید کرتی ہوں کہ تم اپنی بیوہ چچی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور اس کے زخموں کا مرہم بنو گے۔ اگر تم اسے خوش رکھو گے تو وہ خوشی سے تجھے اچھی تنخواہ بھی دے گی، اور جس سے ہمارے گھر کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے سختی سے تاکید بھی کی کہ یہ نوکری ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے میں اپنی چچی کے ہر حکم کا پابند تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چچی نے مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا ہے۔ کافی دیر تک میں چچی کے پاؤں دباتا رہا، پھر چچی نے کہا، سامنے شیشے میں تیل کی بوتل پڑی ہے بیٹا، وہ اٹھا لاؤ۔ چچی کا حکم بجا لاتے ہوئے جب میں تیل کی بوتل اٹھا کر چچی کے پاس آیا تو وہ اوندھی ہو کر لیٹ گئی اور کہنے لگی کہ بہت دنوں سے مجھے کمر میں بہت تکلیف ہے، میں کسی بیگانے سے یہ کام نہیں کروا سکتی، لہٰذا میرے بھتیجے تو میری کمر کی مالش کر دے۔ یہ سن کر تو میں شرم سے لال پیلا پڑ گیا۔ میرے لیے چچی کی مالش کرنا انتہائی شرم کی بات تھی، لیکن چچی نے میرا چہرہ دیکھے بغیر ہی خود کو اوندھا کر لیا تھا اور پھر مجھے مجبوراً چچی کی کمر پر تیل کی مالش کرنی پڑی تھی۔ مجھے یہاں آئے ابھی محض 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا اور اس 1 گھنٹے میں سارے صبر کی حد پار ہونے لگی تھی۔ یہ کیسے کام تھے جن کے لیے چچی نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ یہ کام تو وہ کسی عورت سے بھی کروا سکتی تھی۔ مجھے چچی کوئی بہت ہی شرم و حیا سے عاری خاتون معلوم ہو رہی تھی، لہٰذا اس صورتحال میں تو یہاں مزید گزارا کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں گا اور اماں کو صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں ایسی عورت کے پاس کام نہیں کر سکتا، لیکن جب کافی دیر مالش کے بعد میں فری ہوا تو چچی نے تکیے کے نیچے سے 2 500 کے نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی، شاباش بیٹا، تیرے ہاتھ میں بڑا جادو ہے، میری کمر کا سارا درد ختم ہو گیا ہے۔ 1000 روپے پکڑ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ صرف پاؤں اور کمر دبانے کے مجھے اتنے پیسے مل گئے تھے جتنے پیسے میں سارا دن مزدوری کر کے بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فل وقت یہ کام چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت پیسہ میری اولین ضرورت تھی۔ پیسے دے کر چچی مجھے کہنے لگی کہ اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو اور اب تم صرف رات کے وقت میرے کمرے میں آنا۔ چچی کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ وہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلانا چاہتی ہے، لیکن چچی سے سوال کرنے کے مجھ میں ہمت نہ تھی، کیونکہ چچی دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اس لیے میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے دن رات یہیں رہنا تھا، واپس اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ باقی سارا وقت میں بالکل فارغ رہا کرتا تھا، کرنے میں مصروف، پاس کوئی کام نہیں تھا اور مجھے کھانے پینے کی بھی بہت اچھا مل رہا تھا، اور چچی نے مجھے مزید اتنی اجازت بھی دی ہوئی تھی کہ رات کو میں خود ہی فریج سے دودھ نکال کر بلا جھجک پی لیا کروں۔
اس لیے رات ہوتے ہی میں نے دودھ پیا اور پھر 12 بجے کے قریب چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں ان کی آواز پر پہنچ گیا۔ پھر چچی کو دیکھ کر ایک دم ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی اور میں شرم سے نظریں جھکا گیا تھا۔ چچی نے بڑا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ وہ مجھے بستر پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، چل عدیل تیل کی بوتل اٹھا کر لے آ۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور چچی کے قدموں میں بیٹھنے لگا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، پیروں کی مالش نہیں کروانی؟ یہ تو میں جان ہی گئی ہوں کہ تو پیروں کی مالش بہت اچھے سے کرتا ہے، کمر کی مالش بھی تو نے بہت ہی خوب کی ہے، اب تو کہیں اور کی مالش کروانی ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میں شرمسار ہو گیا تھا۔ چچی تقریباً 42 سال کی بڑھاپے میں قدم رکھتی ہوئی عورت تھی۔ اس عمر میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ پھر چچی نے اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے مالش کرنے کا کہا۔ پھر میں جیسے ہی ان کے قریب ہوا تو چچی کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کر دے، روشنی میں سکون نہیں ملے گا۔ میں نے ایک لمحے گھبرا کر چچی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے مدم لائٹ آن کی اور دھیرے دھیرے ان کی مالش کرنے لگا۔ چچی عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہی تھی جیسے وہ سکون کی وادیوں میں کھو گئی ہو، اور میں بڑی مشکل سے خود کو ہوش و حواس میں رکھ کر مالش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، مطلب میں بہت بیزار ہو چکا تھا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو راضی کر لیا کہ چچی کی اس خدمت کے عوض مجھے ایک اچھی خاصی رقم ملے گی۔ چچی جیسے جیسے مجھے ہدایت دے رہی تھی میں اپنی انگلیوں کو ویسے ہی حرکت دے رہا تھا اور چچی کے کندھوں کو ویسے ہی سکون مل رہا تھا، اور یہ سکون چچی کی سانسوں سے بھی واضح ہو رہا تھا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد چچی نے مجھے واپسی کی اجازت دے دی۔ میں پھر جیسے ہی ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو چچی نے ایک دم سے مجھے روکا اور 500 کا نوٹ مجھے پکڑا دیا۔ آج بھی اپنی معمولی سی محنت کا اتنا بڑا انعام پا کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پھر میں نے جلدی سے اپنی مٹھی میں نوٹ دبایا اور تیزی سے چچی کے کمرے سے باہر نکل آیا کہ کہیں وہ یہ پیسے واپس ہی نہ مانگ لے۔ تو میں تو ایک دن میں اتنے پیسے کما کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو میں نے ہزاروں خواب اپنی آنکھوں میں سجا لیے کہ اگر میں ایسے ہی چچی کی نیک نیتی سے خدمت کرتا رہوں گا تو وہ مجھ پر ایسے ہی نوٹ لٹاتی رہے گی اور میرے گھر کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اگر صبح جب میں اٹھا تو چچی گھر پر نہیں تھی، ایک ملازم صفائی کے لیے آتا تھا، اس نے بتایا کہ چچی کہیں باہر گئی ہے۔ یہ سن کر پھر میں آزادی کے ساتھ خوشی خوشی سارے بنگلے میں گھومنے لگا اور ایسے ہی گھومتے گھومتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 کمرے بند پڑے تھے۔ میں سوچنے لگا اتنے بڑے بنگلے میں چچی کا اکیلے دل کیسے لگتا ہے؟ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں سب 2 ہی کمروں میں رہتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی کہیں چلا جاتا تو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا، جبکہ چچی تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک تنہا تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ چچی پیچھے سے چلی آئی اور غصے سے مجھے کہنے لگی، عدیل تمہارا یہاں کیا کام ہے؟ چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ایک بڑا شاپر کھولا جس میں سے اس نے ڈھیر سارے نئے جوڑے نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اتنے سارے کپڑے وہ میرے لیے لائی تھی اور ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی جوڑا تھا۔ پھر چچی نے مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور کہنے لگی کہ تم ان پھٹے پرانے کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، اب تم میرے بہت خاص بن گئے ہو، اس لیے اب تم یہ کپڑے پہنو گے۔ اور پھر چچی کہنے پر میں نے تو وہ قیمتی کپڑے رکھ لیے تھے اور ان میں سے ایک پہن بھی لیا تھا۔ اسے پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا، میں تو اچھا خاصا گبرو جوان لگ رہا تھا۔ 17 سال کا تو معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو میری تعریف کیے بنا رہی اور کہنے لگی کہ ذرا دیکھو تو صحیح تم کتنے کڑیل جوان لگ رہے ہو، ان کپڑوں میں تمہاری مردانگی اور خوبصورتی کتنی واضح ہو رہی ہے، اب تم یہی کپڑے پہنو۔ دراصل ان خوش لباس کپڑوں کو حاصل کر کے میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں چچی کو دعائیں دینے لگا۔ پھر سارا دن چچی نے مجھے کوئی کام نہ کہا، لیکن رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں بلا لیا۔ پھر مدم لائٹ چلا کر مالش کرنے کا کہا۔ مجھے پھر سے شرم آنے لگی کیونکہ چچی کا لباس آج بھی مجھے بہت عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے وہ قیامت ڈال رہی ہو۔ اب تو چچی کو دیکھ کر میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ پھر چچی نے میری سانسوں کی آواز کو بھانپ لیا اور پھر چچی نے بڑی خوشی سے مجھ پر عنایتیں کی اور مسلسل 3 گھنٹے تک۔ پھر میں جیسے ہی اپنے کام سے فرصت پا کر اپنے کمرے میں جانے لگا تو ساتھ ہی چچی نے مجھے 1000 روپے بھی میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔
اور پھر یہ محنت سے کام کو سر انجام دینے والا سلسلہ روز چلتا رہا۔ کچھ دن تک سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا اور اب تو مجھے وہم ہونے لگا تھا کہ شاید چچی نے مجھے رکھا ہی اس ذمہ داری یا کام کے لیے ہے، اور میں بھی اپنی اس آسان اور سکون بھری ڈیوٹی بہت مطمئن ہو گیا تھا۔ لیکن جب مجھے یہاں آئے 20 دن گزرے تو ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کام کرنے کو کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ چچی کہنے لگی کہ میرے پاس کچھ ضروری سامان ہے جو تجھے دوسرے شہر پہنچانا ہے۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چچی سے کہا کہ میں تو کبھی شہر سے باہر نہیں گیا اور آپ کا سامان میں کیسے پہنچاؤں گا۔ پھر چچی مجھ سے کہنے لگی کہ ڈرائیور اور گاڑی میں تجھے دوں گی، بس تجھے میرا سامان اس پتے پر پہنچا دینا ہے۔ مجھے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرا اپنا ہے، اس لیے میں آنکھ بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ جب چچی نے مجھے ڈرائیور اور گاڑی دینے کی بات دے تو پھر میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اس لیے میں راضی ہو گیا اور خوشی بھی کہ اس بہانے میں دوسرا شہر بھی دیکھ لوں گا۔ چچی نے ایک بڑا سا پارسل گاڑی میں لوڈ کروایا جو کہ کافی وزنی تھا، جو مجھے اور ڈرائیور کو مل کر اٹھانا پڑا، اور یہ پارسل رکھنے کی چچی نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور مجھے مکمل پتہ بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ بس اس پارسل کو احتیاط سے تکمیل تک پہنچا دینا، اور پھر ہم پارسل لے کر وہاں سے نکل گئے۔ پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد ہم شہر کی حدود سے باہر تھے اور پھر چچی کے بتائے پتے پر ہم نے اس پارسل کو پہنچا بھی دیا تھا اور رات تک میں واپس بھی لوٹ آیا۔ جب واپس آ کر میں نے چچی کو بتایا تو وہ مجھ پر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ چچی نے میرے بس اتنے سے کام پر ہی خوشی سے میرے ہاتھ پر 3000 روپے رکھ دی اور کہنے لگی، واقعی عدیل تو بڑا کام کا لڑکا ہے، اب تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اگر تجھے سفر سے زیادہ تھکن نہیں ہو رہی ہے تو میری مالش ہی کر دے۔ چچی کی بات سن کر میں نے پھر سے تیل اٹھا لیا۔ میں لمبا سفر طے کرنے کی وجہ سے تھک تو گیا تھا، لیکن 3000 کے نوٹوں کی خوشبو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا، اور پھر میں کافی دیر تک چچی کی مالش کرنے میں بیٹھا رہا تھا اور ان کی آہوں سے گمراہ گونجتا رہا۔ میں حیران تھا کہ چچی زیادہ کام کاج تو نہیں کرتی تھی، پھر اتنی کیسے تھک جاتی تھی۔ سارا دن سوائے شاپنگ کرنے کی چچی کو دنیا کا کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ چچی اکثر ہی صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور شام کے وقت ہی لوٹتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ بھی حیران کر دیتی تھی کہ اس اکلوتی یعنی بیوہ چچی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، جبکہ وہ تو ایک بیوہ عورت ہے، اور جہاں تک اماں نے مجھے بتایا تھا میرے مرحوم چچا بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ اماں نے یہی بتایا تھا کہ چچا کے مرنے کے بعد ہی چچی کے حالات بدلے ہیں، لیکن کیسے بدلے اس بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ میں جب مالش کر کے فارغ ہوا تو چچی مجھے کہنے لگی، کل پھر ایک پارسل پہنچانا ہے، اسی طرح اگر تو کام کرتا رہے گا تو دیکھنا اس سے بھی زیادہ پیسے کمائے گا۔ ایک اور پارسل کا سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور مجھے امید ہو گئی کہ چچی پھر مجھے 3000 روپے دے گی، لیکن اگلا پارسل پہنچانے کے تو چچی نے مجھے 5000 روپے دیے تھے، جبکہ اب کی بار تو مجھے شہر سے باہر بھی نہیں جانا تھا بلکہ شہر کے اندر ہی سامان پہنچانا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جہاں چچی کے کہنے پہ میں نے وہ پارسل اتروا دیا تھا۔ اتنا بھاری بھرکم پارسل تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے چچی نے اس میں کیا بھیجا تھا۔ جب اس رات میں نے جا کر چچی کو اپنی کارکردگی سنائی تو ان سے پوچھ بھی لیا کہ پارسل میں ایسا کیا تھا جو اتنا بھاری تھا اور اتنا بڑا بھی تھا۔ میرا سوال سن کر چچی مسکرا کر کہنے لگی کہ کچھ قیمتی سامان ہوتا ہے جو میں لوگوں کے کہنے پر انہیں پہنچا دیتی ہوں۔ تیرے چچا کے جانے کے بعد گھر چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا تھا۔ خاندان والوں میں سے تو کسی نے مجھ بیوہ کی خیر خبر نہیں لی۔ یہ بات تو مجھے خود بھی معلوم ہے بیٹا کہ کوئی کسی کے برے وقت میں کام نہیں آتا، اس لیے بس میں نے یہی کاروبار شروع کر دیا۔ جب میرے دن بدلتے تو مجھ پر لوگ انگلیاں اٹھانے لگے، سوال کرنے لگے کہ میں کیا کام کرتی ہوں، لیکن اب میں لوگوں کو جواب کیوں دوں۔ یہ کہہ کر چچی نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی، بس جو کاروبار مجھے سمجھ آیا میں نے وہی شروع کر دیا، اور اب تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن اب مجھے تجھ پر بھروسہ ہو گیا ہے، اس لیے اب تجھے روزانہ 2-3 ہزار پارسل پہنچانے ہوں گے تاکہ کاروبار تیزی سے ترقی کرے۔ مجھے منافع ملے گا تو پھر میں تجھے بھی خوب دوں گی تاکہ تیری اماں بہنوں کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایک بیوہ عورت کتنی پریشانی اٹھاتی ہے۔ چچی نے مجھے کاروبار کی ترقی کے ساتھ خوشحالی کے خواب دکھانے شروع کر دیے تھے اور میں بھی ان خوابوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ چچی دن بھر خریداری کے لیے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کاروبار کا سامان لیتی تھی اور پھر اسے پیک کروا کر مجھ سے بھجوایا کرتی تھی۔ میرا کام تو صرف ڈیلیوری کا تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی چچی کی دی ہوئی تھی۔
मैं खुशी खुशी ये काम करने लगा। किसी पार्सल के बदले मुझे 3,000 मिल जाते तो किसी के बदले 5,000, बस ऐसे ही मुझे पैसे मिल जाते और मैं खुशी खुशी अपनी अम्मा को हफ्ते में एक बार घर जाकर वो पैसे दे देता। और अम्मा भी मुझे इतना पैसा कमाता देखकर हैरान थी। वो मुझसे बार बार पूछती थी कि तू चची के घर क्या काम करता है। मैं उन्हें भी यही बताता कि मैं चची के कारोबार में शरीक हो गया हूँ। अम्मा को भी तसल्ली हो गई थी। अम्मा ने बड़ी बहन की शादी के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे और घर के हालात भी काफ़ी बदल गए थे और फिर इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चल पड़ी थी। मैं दिन में 3-3 पार्सल पहुँचाने भी जाया करता था, लेकिन एक दिन एक अजीब बात हुई। गाड़ी में पीछे पार्सल रखा था, आगे मैं और ड्राइवर बैठे थे। अचानक पार्सल में हरकत शुरू हो गई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि पार्सल में क्या सामान मौजूद है। मैंने जब परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी लाइलम था और फिर पार्सल का डब्बा तेज़ी से हिलने लगा। मुझे डर हुआ कि चच्ची का भेजा हुआ सामान कहीं ख़राब ना हो जाए। मैंने ड्राइवर को एक तरफ गाड़ी लगाने का कहा और फिर चच्ची की हिदायत के खिलाफ जाते हुए वो पार्सल खोल दिया। जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि पार्सल के अंदर एक जवान लड़की बंधी हुई पड़ी थी और उसके हिलने जुलने से डब्बा हिल रहा था। उसके मुंह पर टेप लगा था, हाथ पांव बंधे हुए थे। मैंने जैसे ही उसके मुंह से टेप निकाला तो वो चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज़ें देने लगी। वो तो खुदा का शुक्र था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने उस लड़की को कहा कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अपनी आवाज़ बंद कर लो। मैंने जब ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी घबराया हुआ था। मैंने उसे कहा कि गाड़ी किसी सुनसान जगह ले चलो, फिर हम इस लड़की से पता करते हैं क्या मामला है। मैंने उस लड़की के हाथ पांव खोलकर उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा था। उसने मुझ पर भरोसा कर लिया था। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए और जब मैंने उससे मालूमात हासिल करा कि तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी चच्ची मुझे गुनाहों के कैसे दलदल में धकेल चुकी है। उसने मुझे आज तक इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तो बस नोटों की चमक और खुशबू में ऐसा गुम हुआ था कि मैंने कभी ये जाना ही नहीं चाहता था कि पार्सल के अंदर क्या सामान है और किस बात के चच्ची मुझे इतने पैसे दे रही है। उस लड़की ने मुझे बताया कि एक लड़के ने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया था और फिर मुलाकात के नाम पर बुलवा कर उसे बेहोश कर दिया था और फिर जब उसे होश आया तो वो एक बंगले में थी जहां उसी जैसी और भी लड़कियां मौजूद थीं। उनके सामने एक अधेड़ उम्र औरत पड़ी थी। उस औरत ने उस लड़की को बताया कि वो इसका सौदा कर चुकी है। वो लड़का उसी औरत का भेजा हुआ था। उसी लड़के ने तमाम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसा कर उसे बंगले तक पहुंचाया था और बारी बारी वो उन सब का सौदा कर रही थी और फिर ज़बरदस्ती उस औरत ने ही उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया था। वो लड़की रोते हुए बता रही थी कि उसने मोहब्बत में धोखा खाया है और उसी मोहब्बत में उसका सौदा भी हो गया है। हकीकत जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने फ़ौरन उस लड़की की मदद करने की हामी भर ली थी। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैंने वो पार्सल दोबारा से बंद कर दिया था और उस लड़की को आज़ाद करके उसे खुद उसके घर पहुंचाया था और उस पार्सल को चच्ची के बताए हुए पते पर पहुंचा दिया था। और फिर जब मैं वापस बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ कहा कि मैंने पार्सल पहुँचा दिया है। चच्ची मुझसे बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चच्ची के पास एक फ़ोन आया और गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया। चच्ची को पता चल गया था कि पार्सल खाली पहुंचा है और अंदर लड़की नहीं है। चच्ची ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, देखो अदील, सच सच बताओ तुमने क्या किया है? पार्सल का सामान कहाँ गया है? मैंने चच्ची से कहा कि मैंने तो हमेशा की तरह आपका हुक्म माना है, मुझे क्या पता कि सामान कहाँ है। चच्ची ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैंने खुद अपने सामने पार्सल पैक करवाया था, फिर मैं सामान कैसे गायब हो गया? क्लाइंट इस पार्सल के मुझे एडवांस में पूरे 2.5 लाख रुपए अदा किए थे, लेकिन उसे सामान नहीं मिला। वो मुझे धमकियां दे रहा है। मैंने चच्ची से कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि आपके पार्सल के अंदर क्या था। जैसा आपने पैक करवाया था वैसे ही मैंने पहुंचा दिया। चच्ची ने गुस्से से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, ज़्यादा मासूम न बनो। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारे अलावा किसी और ने इस पार्सल को नहीं खोला होगा, क्योंकि तुमने ही वो पार्सल पहुँचाया है, तो तुम ही मुझे जवाब दोगे कि वो लड़की कहाँ है। चच्ची की बात पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुराया और कहा, मैंने जानबूझकर चच्ची से पूछा कि आप किस लड़की की बात कर रही हैं? आप तो सामान पहुंचाती हैं, फिर सामान में लड़की कहाँ से आ गई? क्या पार्सल में कोई लड़की थी? चच्ची समझ गई कि मैं उनके साथ खेल खेल रहा हूँ। फिर चच्ची मुझे कहने लगी कि ज़्यादा होशियार ना बनो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी, तुम पर चोरी का इल्ज़ाम डालूँगी कि तुमने मेरे घर से सामान चुराया है। चच्ची की बात पर मैं मुस्कुराया और कहा, ठीक है, आप पुलिस को बुला लें
और जो चाहे साबित कर दें, लेकिन याद रखिएगा कि वो लड़की जब आपके खिलाफ गवाही देगी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर चच्ची के होश उड़ गए। वो समझ रही थी कि मैं 17 साल का लड़का हूँ, उनकी धमकियों से डर जाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत खौफ था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया था। वो भी एक नेक इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह ही इस गुनाह में मुलव्वस हो गया था। फिर जब चच्ची ने मेरे तेवर देखे तो कहने लगी कि मैंने तो तुम्हारी मदद की थी, तो तुम मेरे ही दुश्मन बन रहे हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक बंदा लड़कियों को एक जगह पहुंचा देता है, वहाँ से उन्हें पार्सल में बेहोश करके डालना होता है। बेहोशी की दवा का असर 12 घंटे तक रहता है और लड़की को गाहक तक पहुंचाने तक उसे होश नहीं आता। इसीलिए कोई ख़ास खतरे की बात नहीं है। न जाने कैसे उस लड़की को होश आ गया था। अब चच्ची की ज़बानी मुझे इस भयानक सच्चाई का इल्म हो गया था। मैंने चच्ची को साफ कहा कि मैं यतीम ज़रूर हूँ, मेरी माँ बेवा और बेसहारा ज़रूर है, लेकिन हम गुनाह का पैसा नहीं खा सकते। ये सरासर हराम की कमाई है। काश मुझे पहले पता होता कि आपने मुझे कौन से पैसे दिए थे तो मैं कभी भी आपसे न लेता। मैंने उसी वक्त चच्ची से कहा कि आप अपना ये गंदा कारोबार बंद करें, वरना मैं पुलिस को इतला कर दूंगा। मेरी बात सुनकर चच्ची ने मेरे सर पर कोई भारी भरकम ज़ोरदार चीज़ मारी और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मुझे पता चला कि चच्ची मुझे भी कैद कर चुकी है। फिर वहीं पीछे खाली कमरे में से किसी कमरे में कैद था। मैं चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन चच्ची ने मुझे ना निकाला और ऐसे ही 2 दिन गुजर के भूख प्यास से मैं बिल्कुल निढाल था। फिर चच्ची मेरे पास आई और कहने लगी कि अगर तुम आज़ाद चाहते हो तो मेरे साथ हाथ मिला लो, मिलकर कारोबार करते हैं। खैर, फिर बाहर निकलने के लिए मुझे कुछ तो करना था, इसलिए मैंने चच्ची से फिल वक्त हाथ मिलाया और फिर पार्सल पहुंचाने के बहाने मैंने अगली लड़की को पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया। उसने चच्ची के खिलाफ गवाही दी और चच्ची गिरफ्तार हो गई। चच्ची को यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उन्हें धोखा दे दिया है। उन्हें लगा था कि पैसे के जो लालच उन्होंने मुझे दी है, उसके बाद मैं हराम और हलाल की तमीज़ भूल जाऊंगा। लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे से की थी, इसलिए मैं हराम की कोई कमाई नहीं कमाना चाहता था। आज चच्ची जेल की सलाखों के पीछे है और वो तमाम लड़कियां जिनका सौदा चच्ची ने किया था उन्हें पुलिस आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही है। मैं वापस अपने घर चला आया हूँ। आज मैं एक सब्ज़ी की दुकान पर काम कर रहा हूँ। मेरी कमाई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हलाल की है और इसी बात पर ही मुझे खुशी और सुकून मिलता है। यकीनन हलाल में ही बरकत होती है और हमेशा हमेशा हलाल तरीके से ही रोज़ी रोटी कमानी चाहिए। मेरे प्यारे नाजरीन, एक बात हमेशा याद रखें कि हराम का 1 रुपया भी हलाल कमाई की बरकत और पाकीज़गी को ख़त्म कर देता है। ये न सिर्फ रिज़्क़ की बेबरकती सबका सबब बनता है, बल्कि अल्लाह की नाराज़गी और मुआशरती फ़साद का ज़रिया भी बनता है। इंसान की असल कामयाबी रिज़्क़ हिलाल में है, जो सुकून क़ल्ब और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। हलाल की कमाई से थोड़ा भी हो वो इंसान को मुतमिन रखता है, जबकि हराम की ज़्यादा भी हो बेबरकती और परेशानियों का बायस बनती है।